یہ بات جو میں نے کہنی ہے اس کی ابتدا ایک ایسے منظر سے ہوتی ہے جو کچھ دن پہلے میں نے میڈیا پہ دیکھا. دو لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے. ایک طرف ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان کھڑے تھے, ان کے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ پاکستان کھڑے تھے, اور وہاں پہ یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ اب ہم ترقی کی اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر کوئی بیرون ملک سے یا اندرون ملک سے بھی داتا صاحب کے دربار پہ چادر چڑھانا چاہے تو آن لائن چڑھا سکتا ہے, اگر کوئی نذرانہ دینا چاہے تو آن لائن دے سکتا ہے, اگر کوئی دیگ دینا چاہے تو وہ بھی آن لائن دے سکتا ہے. خواتین و حضرات, معاملہ چونکہ مذہب کا ہے, مسلک کا ہے, شرع کا ہے اور آپ کی ذاتی پریکٹس کا ہے, اس لیے میں یہاں بڑی احتیاط سے بات کرنے لگا ہوں. میں قطعاً نہیں یہ چاہتا کہ اس کے بعد مجھ پہ توہین مذہب کا مقدمہ بنا کے مجھے پکڑنے آ جائیں. یہ ضرور سوچیں کہ آپ جن بدعات کی یہاں پہ رائج شدہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جب آپ کی پکڑ ہوگی تو تب کیا ہوگا. میں یہاں پہ صرف 2-3 باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ بہت سے لوگ میرے دیکھنے والے یہ سمجھ سکیں کہ یہ جو ویلاگ ہے یہ صرف سنسنی بیچنے کے لیے نہیں ہے, یہ سیاسی پیش گوئیاں کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ شاید ہماری بخشش اور مغفرت کا بھی ذریعہ بنے. خواتین و حضرات, مزاروں پہ چادریں چڑھانا اسلام کی روح سے, پروردگار کے احکام کی روشنی میں اور میرے سرکار کے اسوہ اور احادیث کی روشنی میں کیسا ہے؟ میں اپنی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں, باقی آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ جیسے چاہیں اپنی زندگی گزاریں. میری تمام تر تحقیق کے مطابق, جو اب 60 سال کی عمر کی تحقیق ہے, مزارات پہ چادریں چڑھانے کا کوئی شرعی, قرآنی یا حدیثی حکم نہیں موجود. یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی بزرگ کی قبر ہے, اگر کسی ولی اللہ کی قبر ہے, اگر اہل سادات میں سے کسی قبر ہے, اگر کسی خدا کے برگزیدہ بندے کی قبر ہے تو عام لوگوں سے اسے ممتاز کرنے کے لیے اس پہ ایک چادر ڈال دی جائے, وہ بھی تب کہ جب اس کی بے حرمتی کا خطرہ ہو کہ لوگ اس پہ بیٹھ نہ جائیں یا اس کو پیروں تلے نہ لے جائیں, تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ کسی بزرگ کی قبر ہے. ایک چادر, اور ایک چادر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تب تک اسے ریپلیس نہ کیا جائے, اس کی جگہ دوسری چادر نہ ڈالی جائے جب تک وہ چادر وہ سیدھا نہ ہو جائے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ چادروں پہ چادریں اور اتنی چادریں کہ چادروں کا انبار لگ جائے, اس کا کہیں میرے مذہب میں یا اللہ کے احکامات میں ذکر نہیں ہے.